السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، والدین وہ ہستی ہیں جس کے احسانات ان کے اولاد پر بہت سارے ہوتے ہیں، اور ان احسانات کا بدلہ اگر اولاد ان کو دینا چاہے تو کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اتنے احسانات ہیں کہ اگر پوری 100 سال کی زندگی کے اگر انسان دوسروں کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہے تو چکا سکتا ہے، لیکن اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا۔ لیکن ایک فارمولہ ہے، ایک چیز ہے، اگر انسان اس کو کرتا رہے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی یہ باعث فخر اور باعث اجر و ثواب ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ہمارا حق بنتا ہے، اور خصوصاً جب والدین دنیا سے چلے جائیں تب اولاد پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ یہ کب ہے؟ جب کہ انسان کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے، نہ وہ صدقہ عطا کرتا ہے اور نہ ہی وہ ان کے نام پر زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو یا کسی اور طریقے خیرات ہو اگر وہ نہیں کر سکتا ہے، تو سب سے بہترین فارمولہ انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بچوں کی دعا والدین کے حق میں بے انتہا قبول ہوتی ہے، اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ صدقات ہیں، خیر و خیرات ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ اگر نکالے تو ان کو اجر و ثواب کی نیت سے نکالے کہ میں صدقہ نکال رہا ہوں، رب العالمین اس کا اجر و ثواب ہمارے والدین کو پہنچائیے۔ اسی طرح کوئی مسجد بنا رہا ہے والدین کے اجر و ثواب کے لیے تو یہی نیت کرے، ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے جو بھی عمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ عمل قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں نہ اس کا کوئی قرآنی ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، بلکہ یہ طور طریقہ ہمارے بڑوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا عمل کرتا رہے تو وہ انسان کے لیے یہ بدعت اور گناہوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسے کہ مثلا زیارت کروانا، ان کے لیے کھانا پکوانا، اور اسی طرح 40واں بنانا، 40واں کروانا، برسواں کروانا،
یہ تمام کے تمام خرافات و بدعات ہیں. قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ پائے بنائے جاتے ہیں، الگ الگ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کا کھانا ہے. ارے میرے عزیزوں اور دوستو، غور و کرنے کا مقام ہے، حسرت کا مقام ہے. جو چلے گئے وہ چلے گئے، کسی کے والدین چلے گئے، کسی کے ماموں چلے گئے، کسی کا جو بھی کچھ چلا گیا وہ چلے گئے. ان کے نام پر خیر و خیرات کرنا چاہیے تو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. اور بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے قبر پر جا کے پھول چڑھاتے ہیں، جا کر وہاں پر روشنی جلاتے ہیں. افسوس صد افسوس، جب تک والدین زندہ تھے یا ان کے اہل و عیال زندہ تھے تب تک تو فرصت نہیں ملی کہ ان کے یہاں پر جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور پھول کی خوشبو ان کو سنگھائے. یہ تو تم کو موقع نہیں ملا. اور اب جب کہ وہ قبر میں جا چکے تب جا کر ان کے اوپر تم پھول چڑھا رہے ہو تاکہ وہ ان کی وہ خوشبو وہ سن سکے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. آج ہمارے دینوں سے، آج ہمارے گھروں سے، آج ہمارے ماحول سے دین کا ماحول چھوٹ گیا ہے اور بدعتی خرافات کو ہم نے جنم دیا ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، ان تمام خرافات و بدعات سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. میرے عزیزوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمانے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی میراث میں مال چھوڑا ہے اور انہوں نے مجھے وصیت بھی نہیں کی ہے، تو کیا میں ان کی جو مال بچا ہوا ہے ان کے نام پر صدقہ کر سکتا ہوں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، آپ ان کے نام پر صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نیت ان کو ثواب پہنچانے کی نیت ہو. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور فرمانے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور میرا ایک گمان ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو اپنی زبان مبارک سے کہہ سکتی تھی کہ میرے مال سے صدقہ عطا کرنا، لیکن ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا میں ان کی جانب سے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، آپ ان کے نام کا صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے والدین نے منت مانگی تھی کہ اللہ کے نام کے میں روزے رکھوں گی، اللہ کے نام کا میں روزہ رکھوں گا، یا اسی طرح کہ اور کوئی اللہ سے منت مانگی تھی، نہ کہ پیر مرید سے، نہ کہ درگاہ میں جا کر، نہ کہ پنڈتوں کے پاس جا کر، نہ کہ کسی اور کے پاس جا کر، بشرطے کہ وہ منت شریعت کے مطابق ہو اور کس سے مانگی جائے، اللہ سے مانگی ہوئی ہو، تو اگر وہ اولاد کو معلوم ہے تو وہ اپنی جانب سے والدین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اس منت اور نظر کو بھی پورا کر سکتے ہیں. اسی طرح والدین کے ذمے روزے تھے، انہوں نے روزے قضا کر دیے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، تو اگر کوئی اولاد ان کی جانب سے روزے رکھنا چاہتی ہے تو یہ بھی رکھ سکتی ہے، ان کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا سکتی ہے. اسی طرح اگر ان کی نیت والدین کی حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی نیت تھی لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا اور وہ دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اگر کوئی اولاد چاہتی ہے کہ حج بدل اپنے والدین کے نام سے کرے یا عمرہ بدل ان کے نام سے کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ ثواب کی نیت ہو، نہ کہ دکھاوے کی نیت ہو. میرے عزیزوں اور دوستو، یہ تمام احادیث اور قرآن کی آیت ہم کو کیا کہتی ہے؟ آیت کریمہ ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم و کرم کیا، اے ربا ان پر بھی رحم و کرم فرما دیجئے.
والدین کے حیات ہونے میں بھی فرض بنتا ہے اولاد پر کہ ان کے حق میں دعا کرے، اور جب وہ انتقال کر جائے تو بدرجہ اولا حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں جب بھی ہاتھ اٹھائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب برزخ میں والدین کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے درجات کو کیوں بلند کیا گیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے حق میں دعا کی تھی، اس کی بدولت آپ کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ صدقہ دے سکتے ہیں، نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اپنی جانب سے خیر و خیرات کر سکتے ہیں، نہ کوئی مسجد کھانا بنا سکتے ہیں، نہ کوئی مسافر کھانا بنا سکتے ہیں، پیسہ لگتا ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو میرے عزیزوں اور دوستو، مفت کے ہاتھ پھیلاؤ، مفت کے ہاتھ پھیلاؤ اور رب العالمین سے کہو، اے اللہ میرے اندر اتنی وسعت و قدرت نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کے نام پر کچھ کر سکوں، بس میں دعا کر رہا ہوں، آپ ان کے درجات کو بلند کر دیجئے۔ اللہ اپنی دعاؤں کو، اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان کے والدین کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، جو لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ والدین کے ثواب کی نیت سے کیا کرنا چاہیے، تو میرے عزیزوں اور دوستو، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے ان کے حق میں، یہ سب سے بہترین اور سب سے فارمولہ ہے اور اجر و ثواب کا زیادہ مستحق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس کی قدر دانی عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کے والدین کی عمروں میں درازگیاں عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔